بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن رافع رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين ولدته فاطمة بالصلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواه الترمذی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی جب پیدا ہوئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار اور مطیع رہے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کی نیکی اور خوش بختی کا ذریعہ رہے۔ اور جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو پھر ہر ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ تقاضا کچھ مطالبہ کرتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں، ادب کو بجا لائیں، مالی خدمت کریں، جانی خدمت کریں، کئی طرح کی خدمات کا مطالبہ ماں باپ کے دلوں میں ہوتا ہے، اور یہ مطالبہ بالکل درست اور بجا ہوتا ہے۔ اولادوں کے ذمہ ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں، لیکن جس قدر ماں باپ اپنی اولادوں کے حقوق کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اسی کے نتیجے میں اولادیں بھی ماں باپ کی فرمانبردار ہوں۔ آج بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی خامی یہاں ہی سے ہے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ جو حقوق شریعت نے ان کے ذمہ لازم کیے کیوں نہیں ادا کرتے؟ نہ جاننے کی وجہ سے، معلوم ہی نہیں۔ کیوں نہیں ادا کرتے؟ غفلت کی وجہ سے۔ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اولادوں کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے اس کی۔ تو یہ بات پہلے سے نشین فرما لینی چاہیے کہ اولاد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم الشان عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ جب بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو آدمی اس نعمت کی قدردانی کرے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، منزلت کی نگاہ سے دیکھے، عزت کی نگاہ سے دیکھے، اکرام کی نگاہ سے دیکھے، یہاں تک کہ فرمایا اولادوں کا اکرام کرو، اولادوں کا اکرام کرو۔ تو میرا دل دوستوں بزرگوں اور ماں بہنوں، کوتاہی یہاں ہوتی ہے کہ ماں باپ کو حقوق نہیں ادا کرتے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق کیا بتایا اپنے عمل سے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ یہ اذان اس لیے ہے کہ عالم ارواح میں جب انسان دنیا میں ابھی نہیں آیا، اس کا وجود نہیں آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے اور اللہ پاک نے سب روحوں کو خطاب کر کے پوچھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو جب روحوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کی تمام ارواح اور روحوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کا بیج رکھ دیا کہ سب کے سب نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانا ہے۔ جب سب نے اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانا ہے، تو اب جب یہ انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ جو توحید کا بیج اللہ پاک نے عالم ارواح میں اس کے قلب میں ڈالا تھا، اسی بیج کی آبیاری اور پانی دینے کے لیے پہلا حکم ہے کہ اذان کے کلمات کہے، تاکہ اس کے اندر جو اللہ کی محبت ہے وہ بھڑک اٹھے، اس میں جان پیدا ہو،
اس لیے پہلا کلمہ دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے کانوں میں پڑھنا چاہیے وہ اللہ کی کبریائی کا کلمہ ہو، اللہ کی عظمت اور بلندی کا کلمہ ہو، اللہ کی رفعت کا کلمہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ ہو، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو، آؤ نماز کو، یہ تصور اس کے دل میں تاکہ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے، اس لیے حکم اذان دے رہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو صاف ستھرا کرنے کے بعد اب اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے آدمی کھڑا ہو اور اس بچے کو اٹھا لے، باپ اذان و اقامت کہہ دے، کوئی اور شخص اذان و اقامت کہہ دے، تو یہ اس بچے کا پہلا حق ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ماں باپ یہ حقوق ادا کریں گے تو جب یہ اولادیں جوان ہوں گی تو پھر یہ اولادیں ماں باپ کے حقوق بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، لیکن چونکہ کوتاہی یہاں سے ہوتی ہے، ماں باپ ہم حقوق نہیں ادا کر پاتے، کس وجہ سے عرض کیا، یا تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے، سستی اور کاہلی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے، اس لیے درخواست ہے کہ یہ پہلا حق ہے کہ کانوں کے اندر اذان و اقامت کا کہنا۔ وہ بچہ بالکل بچہ ہے، وہ پہلے دن کا بچہ ہے، وہ چند ساتوں اور گھنٹوں کا ہے، لیکن کیا اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے؟ یہ اس کا پہلا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اور میں عرض پھر کروں گا کہ آج اس میں غفلت ہے، آج اس سنت میں غافل ہے۔ اور چونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کئی دن اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے سب کے بچوں کی اور ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، کئی دن چونکہ ہسپتال کی نظر میں ہوتا ہے بچہ، تو ہم اس سنت کی پرواہ نہیں کرتے، بھائی تھوڑا سا اہتمام اور انتظام کروا کر آپ اس کا اہتمام کریں۔ اگر کسی خاص نگہداشت میں بچہ رکھا گیا ہے جہاں ممکن نہیں ہے، جیسے اس نگہداشت سے نکلے فوری اذان و اقامت کا انتظام کیے جائے، اس کا انتظام فرمائیں، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کا یہ حق ادا کریں۔ دوسرا جو حق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اور آپ علیہ السلام کا حکم بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کان یؤتی بالصبیان، بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے تھے، حاضر کیے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام پھر دو کام کرتے تھے۔ نمبر 1، فیبرک علیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو کسی نیک صالح شخص کی خدمت میں لے جا کر اس شخص سے اپنے بچے کے لیے برکت کی دعا کرانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ بچوں کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کیا کرتے تھے، وَيُحَنِّكُهُمْ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر تحنیک بھی فرمایا کرتے تھے، تحنیک بھی کیا کرتے تھے، برکت کی دعا کرتے تھے اور تحنیک بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ کون سے بچے؟ عبداللہ، جو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہونے والا وہ عبداللہ بن زبیر۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں اس بچے کو رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چھوارا منگوایا، فمضغها، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوارے کو چبایا، چبانے کے بعد ثم دخل فی فیہ، پھر آپ علیہ السلام نے اس بچے کے منہ میں وہ لعاب لگایا اور آپ نے اس کی گٹھی دی۔
اور ثم دعا لہو، پھر آپ نے دعا دی، وبرک علیہ، اور برکت کی دعا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی نیک شخص کے منہ کا لعاب جب پہلی بار اس بچے کے منہ میں جاتا ہے تو اس بچے کے مزاج میں خیریں اور نیکیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں گٹھی دینا، تبرک کی دعا کرنا، برکت کی دعا کرنا، نیکی کی اچھائی کی دعا کرنا۔ آپ کے خاندان میں کوئی بھی بزرگ آدمی ہو، نیک آدمی ہو، بڑی عمر کا ہے، معمر ہے، ایک آدمی اسلام میں بوڑھا ہو چکا ہے، 70 سال 80 سال کی زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، اور اس کی داڑھی سفید ہے، بال اس کے سفید ہے، صوم صلات کا پابند، نیک آدمی، گناہ اس کی زندگی میں کم سے کم ہے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اچھی باتیں کہتا رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نیک شخص ہے۔ تو آپ یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، اور یہ بچوں کا حق ہے، اور یہ بچوں کا حق ہے کہ گٹھی بھی دلوائی جائے، برکت کی دعا بھی کروائی جائے، اور ان کے کانوں میں اذان بھی دی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں خوشیاں تو ہم مناتے ہیں، مٹھائی فرض ہے تقسیم کرنا؟ نہیں۔ واجب ہے تقسیم کرنا؟ نہیں۔ سنت ہے تقسیم کرنا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح سے کرو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ اپنی خوشی کا اظہار اس عمل سے کرو جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح سے ہم کیوں کرتے ہیں جو غیروں کے طریقے؟ ہم اپنی خوشی کے اظہار میں ہم آزاد تو نہیں۔ یہ بچی کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جو خوشی بچے کی پیدائش پر ہو اسی طرح کی خوشی بچی کی پیدائش پر بھی ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پر بچے کی پیدائش پر تو بڑی خوش، اور بچیوں کی پیدائش پر وہ خوشی نہیں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور کہا کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی بچی کی ولادت کی تو سارا دن ان کا چہرہ سیاہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، مخلوق سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس لیے، اور یہ دل میں خیال کرتا ہے کہ اس کو زمین میں زندہ گاڑ دوں یا اسی ذلت کے ساتھ زندگی میں برداشت کروں۔ الا ساء ما يحكمون، خوب سمجھ لو بہت بڑی سوچ سوچی ہے تم نے، بہت برا خیال تم نے دل میں کیا ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے، یخلق اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے اللہ کچھ نہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گود تو بھری ہے، اللہ نے گھر میں رحمتیں تو عطا فرمائی، تو قدر کرے اس رحمت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتلائے ہوئے اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق بچوں کے حقوق ادا کریں۔ تو میں نے عرض کیا پہلا حق اذان و اقامت کا ہے، دوسرا حق تحنیک کرانا، گٹھی دلوانا کسی بزرگ آدمی کسی نیک آدمی سے، اور اسی گٹھی کے ضمن میں پھر کیا ہے؟ برکت کی دعا کرنا۔ تو کم از کم یہ 3 حقوق ادا کریں۔ یہ اول کے 3 حقوق ہیں، پہلے کے 3 حقوق۔ اس کے بعد پھر آگے 7واں دن آتا ہے تو پھر عقیقے کا حکم ہے، پھر اس کے بعد تسمیہ نام رکھنے کا حکم ہے، پھر جب بولنے لگتا ہے تو اسے کیسے بلوانا ہے، کیا کلمات کہنے۔ خوش نصیب ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کے ان تمام حقوق کو ادا کرے۔ جب بچہ اللہ نے دیا ہے تو جاؤ نا کسی عالم سے پوچھو، بیٹی کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے تو جاؤ کسی عالم سے پوچھو۔ پہلے ٹھیک ہے اولاد نہیں تھی،
اب اللہ پاک نے اولاد سے نوازا ہے تو کسی عالم سے پوچھو کہ میرے ذمے اس نو مولود کے کیا حقوق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑا ہو کے میرا مطیع اور فرما بردار بنے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنے، میرے ذمے اس کے کیا کیا حقوق ہے، میں اس کے حقوق ادا کروں گا تو یہ بھی ادا کرے گا، میں اس کی ادا نہیں کروں گا تو یہ کیسے ادا کرے گا۔ اس لیے بھائی بڑی سخت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، اور یہ بھی وہ مبارک اعمال ہیں جن اعمال سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔